صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوفون بالنذر یخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. قرآنی طرز زندگی کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے. بہت ساری گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے بارے میں کر چکے ہیں اور آج سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آج جس گھر کا اور جس خانوادے کا اور جن کی زندگیوں کا ذکر کرنا ہمیں نصیب ہوا ہے وہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ ہے. قرآن کریم نے بہت سارے گھرانوں کے زندگیوں کے بارے میں قرآن مجید میں گفتگو کی ہے اور کہیں پر بعض گھرانوں کی مذمت کی ہے، ان کے طرز عمل کی مذمت کی ہے، ان کی طرز حیات اور طرز زندگی کی مذمت کی ہے، اور بہت سارے گھرانوں کے طرز حیات کی باقاعدہ طور سے ثواب کے طور پر بیان کیا ہے اور تشویق دلائی ہے اور آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ان کو پیش کیا گیا ہے. سورہ انسان جسے سورہ حلقہ اور سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انفاق اور خیرات اور ان کے کھانا کھلانے کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل ہیں. ہماری مراد صدیقہ طاہرہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. یہ آپ کی زندگی نہ صرف یہ کہ مردوں کے لیے بلکہ تمام مومنوں کے لیے، تمام مومنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور ہماری طرز زندگی کو جو ہم دیکھتے ہیں آ کر کے تو محسوس کرتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ کی طرز زندگی میں اور ہماری زندگی میں کافی فرق پایا جاتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہماری زندگی اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے طور طریقے کے مطابق ہو اور زندگی گزرے، تبھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے. قرآن مجید نے ایک گھرانے کا ذکر اور کیا ہے جس کی مذمت کی ہے اسی انفاق اور اسی کھانا کھلانے کے اوپر. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ بھی اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے اموال کے خرچ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ بندگان خدا کو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، بہکا دیں اور باطل راستوں کی طرف ان کو گامزن کر دیں. یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس کا نہ تو انفاق کام آنے والا ہے، نہ اس کا مال کام آنے والا ہے، اور نہ ہی اس کا جو لوگوں کو وہ کھانا کھلاتا تھا وہ کام آنے والا ہے، چونکہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی اور اسلام کے خلاف جو بھی کام ہوتے تھے. خاص طریقے سے جنگ احد میں جو لوگ تھے مد مقابل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لوگوں کو آ کر کے کھانا کھلانا، انہیں پیسے کی مدد کرنا، یہ اس ملعون کا کارنامہ تھا. لہذا اس طریقے سے اس کے عمل کی مذمت کی ہے اور اس طرح کے لائف اسٹائل کی قرآن نے آ کر کے نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ عذاب کا مکمل طریقے سے وعدہ کیا ہے کہ انتہائی سخت عذاب ہونے والا ہے اور بہت شدید عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا. لیکن ہمارے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ ہے وہ رسول پاک کی زندگی ہے، ان کی بیٹی کی زندگی ہے، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے. اب آئیے میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے جو گزشتہ کلپ میں
اس مرحلے تک پہنچا تھا کہ انفاق ان کی زندگی میں پایا جاتا تھا، اور یہ سورہ دہر انفاق کا بہترین نمونہ ہے۔ جس وقت ان کو ضرورت تھی، جس وقت ان کو حاجت تھی، اس وقت اپنی حاجت کو پورا نہ کر کے، اپنی ضروریات کو پورا نہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلا دینا، دوسروں کی مدد کر دینا، یہ زندگی ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی۔ آپ دیکھیں ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے، اور ہمارے عربی کتابوں میں یہ پایا جاتا ہے، تجارت کا لفظ ہے، کاسب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو مال کماتا ہے اسے کاسب کہا جاتا ہے۔ وہ کماتا کیوں ہے؟ تاکہ اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرے، یہی اس کا کام ہوتا ہے۔ جو پیسہ کمائے اور اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرے، اسی کو تو کاسب کہتے ہیں۔ کاسب یعنی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ لیکن کاسب سے بڑھ کر کے ایک غنی کا مرحلہ آتا ہے۔ غنی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر اور اقارب کے اوپر خرچ کرتا ہے، فیملی سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے اس کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اسے غنی کہا جاتا ہے۔ لیکن نہ تو کاسب کی بہت زیادہ تائید اور بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ غنی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ کمال کردار انسان کے لیے نہیں ہے۔ کمال کردار انسان کا یہ ہے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے، اپنے بچوں اور اولاد اور اس کے جو کنبے کے لوگ ہیں ان پہ بھی خرچ کرے، اور پھر ایک درجہ آگے بڑھ کے اپنے اعزاء و اقارب اور جو رشتہ دار ہیں اور جو رحمی رشتہ دار ہیں اور جو خاندان کے لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، ان کو بھی خرچ کرے۔ اور ایک آخری مرحلہ اور آگے کا مرحلہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی انفاق کرے، جس کا بظاہر اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے اور واقعاً وہ مومن ہے اور وہ چاہتا ہے اور اس کی انسان مدد کر دے، تو یہ سخی کہلاتا ہے۔ تو نہ کاسب کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور نہ ہی غنی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام غنی بالکل تھے، لیکن ان کو غنی ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کو سخی کہتے ہیں، اور سخی سے بڑھ کے بھی کریم کہتے ہیں۔ کریم وہ ہے جو دوسروں کو ہی کھلاتا ہے۔ اگر انسان کو ضرورت ہو کھانے کی، ایثار کر دے، قربانی کر دے اور اپنے آپ کو نچھاور کر دے دوسری چیزوں کو دوسرے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر کرامت اور یہاں پر سخاوت کی بات آتی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں ہمیں جہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ لٹاتے تھے اور عطا کرتے تھے دوسروں کو، وہاں پر سخاوت کی منزل اور کرامت کی منزل تک پہنچے ہوئے تھے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل بنے اور اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ اسی میں ہمارے لیے برکت بھی ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی بھی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ نے جو انفاق کیا ہے، یہ اس سورے میں 5 خصوصیات کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے یوفون بالنذر۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ الہی گھرانہ تھا، ان کا کام یہ تھا کہ یہ نذر کو وفا کرتے تھے۔ اگرچہ نذر کی 2 قسمیں ہیں، نذر یا مطلق ہوتی ہے یا مشروط ہوتی ہے۔ مشروط کا مطلب ہوتا ہے کہ قید لگا دیں، میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ واجب ہو جائے گا کہ میں اس کام کو انجام دوں اور اس بات کی میں نذر مانتا ہوں۔ تو یہ نذر جو ہے مشروط ہے، جب وہ کام ہوگا تبھی پھر نذر کو انسان کو منعقد کرنا ہوگا، یعنی پورا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر میں صحت یاب ہو گیا تو روزہ رکھوں گا، تو ظاہر ہے جب صحت یاب ہوگا تو روزہ رکھا جائے گا۔ تو یہ نذر جب ہوگی یعنی مشروط ہوگی، اس نذر کو نذر مشروط کہتے ہیں۔ اور ایک مطلق نذر ہے کہ میں اللہ کے لیے، مثلاً میرے اوپر واجب ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز شب ادا کروں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اور کوئی شرط نہ لگائے، یہ نذر مطلق ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ لہذا نذر جب بھی یہ کرتے تھے اسے وفا کرتے تھے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے اس الہی گھرانے کی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور ان کی زندگیاں، ان کی طرز حیات
قرآنی طرز حیات کہی جاتی ہے، اور ہمارے لیے یہ طرز حیات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ معاد کو یاد کر کے ڈرتے تھے۔ ان کا ڈرنا ویسے لوگوں کی طرح نہیں ہے جیسے گنہگار انسان ڈرتا ہے، بلکہ یہ جلال و جمال و جبروت اور اللہ کی ان تمام عظمتوں کے مقابلے میں خوف رکھتے تھے، خوف کھاتے تھے کہ ہم نے وہ الہی ذمہ داریاں جو ہمارے کاندھوں پہ تھی ہم نے پوری کر دی ہے، کہیں اس میں کسی طرح کی کوتاہی تو نہیں ہو گئی ہے۔ صرف اس بات کا احساس رہتا تھا، لہذا خوف ان کے دل میں پایا جاتا تھا، اور یہ خوف مذمت والا خوف نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے اس میں مذمت کا پہلو ہے، انسان جو ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتا ہے پھر ڈرتا ہے وہ الگ خوف ہوتا ہے۔ تو خوف ہمارے ہاں دو طرح کے ہیں، کچھ خوف وہ ہیں جو قابل ستائش ہیں، اور کچھ خوف ایسے ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے۔ لہذا یہ دوسری خصوصیت ہے، اور جو بھی معاد اور قیامت پر سچا اور صحیح عقیدہ رکھے گا وہ یقیناً معاد اور قیامت پر جب عقیدہ سے رکھے گا تو یقینی طور پر کام کو اچھے انجام دے گا، اس کی زندگیوں سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ یطعمون الطعام، اور ان کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ بہت برکت ہے یہ چیز، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، چھٹے امام علیہ السلام سے حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کے شعلوں سے اور وہاں کے خطرات سے بچ جائے گا۔ افشاء السلام، انسان بہتر سے بہتر طریقے سے سلام کرے، بلند آواز سے سلام کرے، و اطعام الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور والصلاۃ، اور نماز قائم کرے، اذا نام الناس نیام الناس، جب لوگ سو رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لے تو یقینی طور پر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔